بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور افکار محترم آج جون کی 17 تاریخ ہے جون کی 17 تاریخ ہے جمعرات کا دن اور ہمارا جو طائفۃ القرآن کے حوالے سے جو دروس کا سلسلہ تھا ہمارا یہ اجتماع اسی کے حوالے سے ہے، لیکن پچھلے جمعے یا جمعرات کے درس کے حوالے سے کچھ سوالات سامنے آئے ہیں، تو دوستوں کے تقاضے کے پیش نظر انہی کے حوالے سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا فہم قرآن جو ہے اس میں کوئی ایسی چینج یا تغیر یا تبدیلی کہ جو 25-30 سال کے بعد آئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو جو درمیان میں لوگ کہ جن تک ایک حقیقت جو ہے وہ اپنی تمام جامع شکل میں نہیں پہنچی، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس ضمن میں ہم بات کر رہے تھے کہ علم جو ہے وہ ایک فضیلت ہے جسے ہم کہتے ہیں مورل ورچو ہے، اخلاقی فضیلت ہے، اور اخلاقی فضیلت ہونے کے حوالے سے اس کا معاملہ دوسرے فضائل کا ہے کہ جس طرح فضائل جو ہیں، فضائل اعمال یا فضائل اخلاق، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی آخری حد ہو اور اس آخری حد پر جا کر فرد جو ہے اس میں وہ اخلاقی فضیلت جو ہے وہ اپنی کسی ایسے نقطے پر جا پہنچے کہ جس میں مزید نشو و نما کا امکان نہ ہو، بلکہ ہر آن اخلاقی فضائل میں بڑھوتری، اضافہ اور اس میں نئے نئے پہلوؤں کا آنا یہ ہوتا رہتا ہے، وہ تقوی ہو، طہارت ہو، تزکیہ ہو، اور اسی طرح علم۔ تو اس ضمن میں علم بالقرآن جو ہے وہ بھی ایک بڑھوتری کا عمل ہے، اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گیا، اختتام کو پہنچ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ صرف دیکھنا یہ درکار ہوتا ہے کہ جس نتیجے تک آپ پہنچے ہیں اس تک پہنچنے میں کہیں آپ کا جو ہوا ہے، ہوائے نفس جسے قرآن نے کہا ہے، وہ تو اس میں شامل نہیں ہے۔ ہوائے نفس، کیونکہ قرآن حکیم نے ہوائے نفس کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر علم جو ہے وہ ہونے کے باوجود یا تو نافع نہیں ہوتا یا اس کا وجود اور عدم جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہم 45/23 کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ 45 سورہ الجاسیہ ہے، تو سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ افرأیت، کبھی آپ نے بھلا غور کیا، سوچا ہے؟ یعنی یہ غور کرنے کی، سوچنے کی چیز ہے، اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔
تو کس بات پر؟ من اتخذ، ایک ایسا شخص ہے، جماعت ہے کہ جس نے بنا لیا ہے الہہ، اپنا معبود، اپنا اللہ، کس کو بنا لیا؟ ہوا، اپنی خواہشات، یہاں مراد ہیں اینیمل، اس کی جو انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، حیوانی خواہشات ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، تو ان چیزوں کو اس نے اپنا مقصود بذات بنا لیا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اضلّہ کا یا معنی گمراہ کرنا نہیں ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے، اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اسے علی علم، علم کے باوجود۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک اینیمل انسٹنکٹس کا تعلق ہے وہ بھی علم ہے، ان کا بھی ایک علمی دائرہ ہے، لیکن جو انسانی زندگی کا مقصود ہے وہ چونکہ ہائر ہے، وہ بلند تر ہے، حیوانیت سے وہ مقصود چونکہ بلند تر ہے، اس لیے اگر فرمایا کہ خواہشات، حیوانی خواہشات، اس کو کسی شخص نے اپنا مقصود بنا لیا ہو تو وہ جو ہائیسٹ آئیڈیل ہے وہی کے حوالے سے، تو اس وہی کے مقصود اور منتہا کے حوالے سے وہ ضلال میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو جدوجہد ہے وہ جدوجہد بھی ہوتی ہے لیکن اس مقصود کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جو اس کا سننے کا عمل ہے، جو اس کا دیکھنے کا عمل ہے، اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور یہاں بھی پردے پڑ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا یا یہ کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، یہاں بھی اس ہائیسٹ مقصود کے حوالے سے، یعنی جو مقصود ہے، یعنی حیوانیت سے بلند تر جو انسانی حوالے سے یا ایمانی حوالے سے جو مقصود ہے اس کے حوالے سے اس پر پردے پڑتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ علم کے دو لیول ہیں، ایک علم تو ہے حیوانی حوالے سے اور ایک علم ہے حیوانی حوالے سے برتر، یعنی جسے آپ انسانی حوالہ کہہ سکتے ہیں یا ایمانی حوالہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ جو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا وہ اس فرد کو کہ جس نے اس حوالے سے علم کو مقصود بنایا، تو یہ جو علم ہے حیوانی حوالے سے، اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جی اس کا دل جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا دماغ کام نہیں کرتا یا آنکھیں کام نہیں کرتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں کہ عاد، سمود، جنہوں نے جاب الصخر بالباد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، تو یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ فرعون، یہ قارون، تو انہوں نے تو بڑے بڑے یعنی تمدن اور تہذیبیں اور ثقافتیں چھوڑی ہیں، تو کیا ان کے پاس وہ علم نہیں تھا؟ یعنی علم کے دو رخ ہیں، دو لیولز ہیں، دو اس کی تہیں ہیں، دو مقصود کے حوالے سے اس کی دو نوعی حوالے سے اقسام ہیں۔ یہاں سے ہم چل رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک حوالہ دیکھیں، سورہ العنکبوت 29ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 38، پہلے ذکر ہے آدم و سمودا وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ یعنی یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ قوم عاد، یہ 29 العنکبوت آیت 38-39، تو قوم عاد، قوم سمود، اور بے شک نمایاں ہو چکا ہے تمہارے لیے ان کی بستیوں سے،
یعنی جن علاقوں میں وہ رہتے تھے، وہ بستیاں، وہ کھنڈرات، وہ تمہارے سامنے ہیں کہ وہ کیسے تھے، ان کے جو آثار ہیں، آثار قدیمہ، وہ ان کے علم کا گواہ ہیں۔ اور بے شک شیطان یعنی شیطانی جذبات، شیطانی جذبات نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا فصدہم عن السبیل، تو جو سبیل الہ تھا، سبیل حقیقت تھا، سبیل وحی تھا، وہ سبیل وحی سے اس نے ان کو دور کر دیا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ یہ قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، اور آگے ملال قارون، فرعون اور حامان، ان سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ استبصرہ جو ہے، استبصرہ بصیرت سے ہے، وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ یہ قومیں بڑی بابصیرت تھی، بصیرت والے تھے۔ یعنی ایک جگہ تو فرمایا کہ جعل علی بصرہ غشاوہ، 45/23 میں تو فرمایا کہ ان کی جو بصر ہے یا بصیرت ہے اس پہ پردہ پڑ گیا۔ اور یہاں فرمایا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ وہ تو بڑے بابصیرت تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں بصیرت ان کی تھی اینیمل لیول کے حوالے سے، کہ جہاں تک حیوانی یعنی مقصود کا تعلق ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اور اس کے حوالے سے عقل لڑانا اور عقلی اور دماغی جدوجہد کرنا، اس میں تو وہ خوب آگے بڑھے ہوئے تھے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اس زندگی کا کوئی اس سے بڑھ کر بھی مقصود ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، اور اس کائنات میں ہمارے مقام کے حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا ہیں، ان مسائل کے حوالے سے یا ان سوالات کے حوالے سے وہ بالکل کورے تھے۔ ان کا بس ایک ہی تھا کہ کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، اور بس اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو علم کا مقصود بھی ان کے ذہن میں یہی تھا، اس کے سوا ان کا کوئی مقصود نہ تھا۔ اور اس حوالے سے 47/12 ذرا دیکھیں کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اور جس پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، 47 سورہ محمد ہے اور آیت نمبر 12، 47/12۔ اس میں قرآن کہتا ہے، یہ دو حصے ہیں اس کے، تو ہم دوسرا حصہ لیتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جو لوگ کافر ہیں۔ اب کافر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو کافر کی ایک ہی تعریف ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، آخرہ کا انکار کرے، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے، ہم تو انہیں ہی کافر کہتے ہیں۔ لیکن رفقائے محترم، قرآن کی نظر میں کفر کچھ اور بھی ہے، اور وہ کفر اس وقت پورے عالم اسلامی پر یا کم از کم اس کی 75% آبادی پر مسلط ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین کفروا، کافر کون ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ فرمایا کہ یہ کافر وہ ہیں جو یتمتعون، جو کیا کرتے ہیں، متاع کے طور پر، متاع حیات کے طور پر، زندگی کے فوائد، سامان زیست، اس میں کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یعنی زندگی کے جتنے بھی مفاد کے حوالے سے پہلو ہیں ان سے وہ تمام بہرور ہوتے ہیں۔ اور وہ یاکلون اور یشربون، سارے اس میں بھی آگے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کس طرح، کما تاکل الانعام، جیسا کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں الانعام، حیوانات، اینیملز۔
یعنی کفر اور اینیملزم یہ قرآن میں دونوں برابر ہیں. یعنی یہ جو ہے کہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اور کھانے پینے کے لیے جو کھانے پینے کے اسباب اور ذرائع ہیں ان کو تلاش کرنا، اور رہائش کے لیے جس طرح حیوانات کے لیے کوئی نہ کوئی غار چاہیے، سر چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے، پرندوں کے لیے گھونسلے چاہیے، تو اسی طرح حیوان کے حوالے سے انسان جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کے لیے شیلٹر چاہیے. بلکہ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس میدان میں انسان سے حیوان آگے نکل جاتا ہے، حیوان سبقت لے جاتا ہے، اس کو کم بیماریاں لگتی ہیں، وہ کم تردد کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے پریشانیاں کم ہیں. لیکن جب انسان اس اینیملزم کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے بالہم اول، تو پھر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے نیچے گرتا ہے. اس لیے کہ جو حیوان ہے وہ فیوچر سائٹڈ اس میں نہیں ہے. حیوان میں یہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا، کیسے آئے گا، کل جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. لیکن جب انسان اینیملزم کو اپنا دین اور مذہب بناتا ہے تو پھر وہ آج کے ساتھ اپنا کل شامل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوانوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے کہ ہورڈنگ ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، فکر فردہ کے حوالے سے ساز و سامان کو جمع کرنا ہو. اور جہاں ہمیں ملتا بھی ہے، مثلا آپ کو چونٹیوں میں ملتا ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اجتماع کے لیے ہوتا ہے، کل کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرد جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا، کل کی کل سوسائٹی، کل کا کل مجموعہ جو اس کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بہت کم ہے کہ شیر جو ہے وہ آج کا شکار کر کر کھانے کے بعد اٹھا کر کشار میں لے جائے، آج کھاتا ہے اور کل کی فکر نہیں کرتا. اور انسان جب حیوانیت پہ آتا ہے تو وہ پھر کل اور کل کے پھر پہلے اپنے آپ بیوی بچوں کو، پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنی قوم کو، اور پھر معاملہ کہاں سے کون پہنچ جاتا ہے. ان تکون امتن یاربا بن امہ. حیوانی دنیا میں آپ کو امن نظر آئے گا، لیکن انسانی دنیا کے اندر فرد فرد پر چڑھائی کرتا ہے، قبیلہ قبیلے پر کرتا ہے، قوم قوم پر کرتی ہے. اور انسانی دنیا جو ہے وہ حیوانوں سے بڑھ کر وحشت اور بربریت کا مظہر جو ہے، نمونہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو قرآن میں حیوانیت کو کفر کے مترادف قرار دیا ہے، تو آج اس میں ہم تقریباً 80% مسلم آبادی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اور اس کے بعد سوچنا بھی نہیں کہ بھئی ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے، اس مقصود کے حصول کے لیے ہمیں کون سا علم درکار ہے، اور علم کون سا علم ہے اور کون سا علم نہیں ہے. تو علم جو مقصود کے حوالے سے، تو بات چونکہ ہم علم ہی سے چلا رہے تھے تو ادھر ہی ہم آنا چاہتے ہیں. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ علم جو ہے پہلے یہ مقصود کے حوالے سے، اور مقصود کے حوالے سے پھر علم جو ہے وہ صحیح معنی میں علم وہی ہے، علم حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ یعنی اپنے اختتام کو یا اپنے کمال مطلوب کو پہنچا. اور کتاب اللہ بھی اب ہمارے سامنے وہ موجود ہے. تو یہ جو کتاب اللہ کا علم ہے، یہ کسی فرد پر یا فرد کی جو اپنی ایک محدود زندگی ہے، یا زندگی کا جو کوئی بھی وہ ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جس نتیجے تک پہنچا ہے وہ فائنل ٹروتھ ہے. اس لیے یہ علم جو ہے اس کا ارتقائی عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. صرف یہ دیکھنا درکار ہوتا ہے کہ جس مقام پر وہ ہے اس تک یا اس علم تک یا علم کے کسی پہلو تک پہنچنے کے لیے وہ سٹرگل اور جدوجہد کتنی کرتا ہے، اور وہ جدوجہد جو ہے وہ اخلاص پہ مبنی ہے یا نہیں. اور یہ کہ کتاب اللہ نے فہم قرآن کے حوالے سے جو قواعد و قوانین بتائے ہیں وہ ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرتا ہے.
یا ان میں تضاد پیدا کرتا ہے. تو اگر وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سورہ العنکبوت ہے 29ویں سورہ، اس کی آخری آیت نکالیں، یہ 29/69. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور بے شک وہ لوگ جاہدوا فینا، جو جد و جہد کریں گے، فینا لفظی ترجمہ تو ہے ہمارے اندر، اور مراد ہے ہمارے راستے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، مراد اللہ تعالیٰ کے قرآن کے راستے میں، دین کے راستے میں، یا کائنات فطرت کے حوالے سے، وہ بھی اس میں شامل ہے جہاد. تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان پر بہت سے راستے جو ہیں وہ کشادہ کرتے چلے جائیں گے. ان راستوں کی ہدایت، رہنمائی، ان کا نمایاں ہونا، ابھر کر سامنے آنا، یہ ان کے سامنے ہم کرتے رہیں گے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس میں بتایا کہ اگر ان کی وہ جدوجہد جو ہے وہ احسان پر مبنی ہے، اس کا مقصود حسن پیدا کرنا ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہو، معاشرے کے حوالے سے ہو، کائنات کے حوالے سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جدوجہد کو، کوشش کو، مجاہدے کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. تو اس میں اب 3 چیزیں میں نے کہی ہیں کہ جو فہم کتاب اللہ ہے اس میں تدبر فی القرآن ہے، اور تدبر فی القرآن جو ہے وہ 38/29 کی روح سے پورے کے پورے قرآن پر ہے، اور جتنے بھی قرآن حکیم کے مخاطب ہیں وہ سارے کے سارے تدبر فی القرآن کے مکلف ہیں. اور امت مسلمہ اور آپ ہم سب سے زیادہ تدبر فی القرآن کے پابند ہیں. اور وہ تدبر فی القرآن ہم نے کرنا کیسے ہے، اس کے لیے 6:105 جو ہے اس کا ایک پہلو بتایا کہ وہ ہے تصریف آیات. تصریف آیات 6:105، اور پھر اس کے ساتھ ایک بنیادی اصول ہے سورہ نساء اور آیت نمبر 82 کہ لو کان من عند غیر اللہ، کہ تدبر فی القرآن کے لیے تصریف آیات، اور تصریف آیات میں بھی ایک بنیادی اصول کیا ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی کتاب اللہ کے بارے میں فہم حاصل کریں اس میں کیا ہو، اس میں یہ ہو کہ تضاد اور تخالف جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے فہم میں نہ آئے. تو بات جس حوالے سے ہوئی تھی اسی حوالے سے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہوئی تھی صلاۃ کے حوالے سے. مثلا ہم عام طور پر یہ 96 آیت سورۃ العلق، اس میں آیت نمبر 10 ہے، 96/10 سورہ العلق آیت نمبر 10، یہ الفاظ ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. ارأیت الذی ینہی، کیا غور کیا آپ نے، دیکھا آپ نے، 96/10 کیا دیکھا آپ نے ایک ایسے انسان کو، ینہا جو روکتا ہے. کس کو روکتا ہے؟ عبداً اذا صلی، ایک ایسے انسان کو روکتا ہے کہ جب وہ دوسرا انسان عمل صلاۃ کرنا چاہتا ہے. تو اب اس سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ صلاۃ کوئی ایسا عمل تھا
کہ جس کو مشرکین مکہ جو مکہ پر یا بیت اللہ پر جو متسلط گروہ تھا وہ حضور علیہ السلام کو کرنے سے روکتا تھا کہ جب کبھی حضور علیہ السلام بیت اللہ میں عمل صلات کے لیے جاتے تھے تو وہ عمل صلات کرنے سے حضور علیہ السلام کو روکتا تھا. تو اب اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ صلات کوئی ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو مکہ والے بیت اللہ پر متسلط جو اکابرین تھے مستحمرین تھے وہ روکتے تھے. تو اس سے ہم آگے بڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صلات کہ جو قیام رکوع اور سجدہ پر مشتمل ہے جسے ہم صلات موقوت یا صلات موقت کہتے ہیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ صلات موقت سے ان کو روکنے کی کیا ضرورت تھی. اور آج مثلا ہمارے ہاں بھی صلات ہو رہی ہے تو طاغوتی طاقتیں جو اب ہمیں صلات سے نہیں روکتی. تو وہ کوئی ایسا عمل تھا کہ جس عمل سے مکہ میں بیت اللہ میں جو متسلط گروہ تھا وہ روکتا تھا. تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے ہاں یہ ذہن بنا کہ جو صلات موقت ہے اس کی جو امپورٹنس تھی اہمیت تھی وہ پوری ذہنوں میں قائم نہ رہی. پھر اس کے ساتھ جب ہم نے 42/41 شامل کر لیا تو اس میں ہمارے ذہن میں آیا کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو یہ دوسری آیت ملی اور اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی صلات تو تمکن فی 42/41 کہ صلات الحج ہاں 22/41 اچھا 22 تو 22/41. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تمکن فی الارض جو ہے وہ اس کو عام سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو صلات تب ہوتی ہے اقامت کہ جب تمکن فی الارض ہو. تو آج ہمارے پاس تو تمکن فی الارض نہیں ہے تو وہ کون سی صلات ہے جو تمکن فی الارض کے حوالے سے آتی ہے. تو مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ ہمارے ذہن میں تھیں اور جب ہم ان پہ غور کرتے تھے تو بہت سے ایسے پہلو آتے تھے. تو اب اس ضمن میں ایک اور حقیقت جو ہمارے ذہن میں آئی اسی 96/10 کے حوالے سے، اس کو جب ہم نے 8/35 کے ساتھ اور 19/59 کے ساتھ جوڑا تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں. یہ 8/35 سورہ الانفال آیت نمبر 35. اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ما کان صلاتہم عند البیت الا مقاء و تصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یعنی یہ جو بیت اللہ پر قابض گروہ تھا ابو لہب کی پارٹی، ابو لہب قرآن اسے کہتا ہے، تو ابو لہب جو تھا ان کے ہاں صلات کیا بن گئی تھی. صلات کی جو انسٹیٹیوشن یا ادارہ ہے یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کم از کم اس کے آثار و نشانات ہمیں ملتے ہیں 14/37 کی روح سے، 14/40 کی روح سے، 22/26 کی روح سے. تو یہ ادارہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا. اس ادارے کو چلتے چلتے مشرکین مکہ نے یا ابو لہب نے یا قائدین کا جو گروہ تھا اس نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ بیت اللہ میں جسے آج ہم کہتے ہیں قوالی،
قوالی کروا لی. تصدیہ کہتے ہیں یہ تالیاں پیٹنا، جس طرح طبلے پر، سارنگی پر، یا یہ جو مٹکا ہوتا ہے، چاٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں ہاتھ. اور اسی طرح مقان، منہ سے آوازیں نکالنا، وہ بامانہ ہو بے معنی ہو. تو مجرد منہ سے آوازیں نکالنا اور ہاتھوں سے تالیاں پیٹنا، اس کو انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے، مکہ پر بیت اللہ پر مسلط گروہ جو تھا، وہ اس کو صلاۃ نہ صرف قرار دے چکا تھا، بلکہ اپنے ماننے والوں سے گویا کہ انہوں نے اس صلاۃ کی انسٹیٹیوشن کو اس حد تک بگاڑ دیا تھا. تو اس صلاۃ کے اندر نہ تو اب امامت رہی تھی، نہ جماعت رہی تھی، نہ اس کے اندر عدالت تھی، نہ اس میں مساوات تھی، نہ نوع انسانی یا کم از کم جماعت کی غمخواری اور غمگساری جو ہے اس کا کوئی پروگرام رہا تھا. تو اب جب اس صلاۃ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جا کر ادا کرنا چاہیں اس دعوے کے ساتھ کہ میں وارث ہوں ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیمی صلاۃ کو ہم نے جاری کرنا ہے، وہ ابراہیمی صلاۃ کہ جس کے اندر کیا ہے، امامت بھی ہے، جماعت بھی ہے، عدالت بھی ہے، اخوت بھی ہے، مساوات بھی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح مثلا آج شاہی مسجد پر جو بنی، باوجود اس کے کہ ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. تو وہ جو ایکسپوز ہونا ہے یہ تھی اصل بیماری، رکاوٹ. یعنی ایک صلاۃ ان کے پاس تھی جو ان 5 چیزوں سے بالکل خالی تھی، اور دوسرا صلاۃ کا کنسیپٹ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو امامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، مواخات اور اخوت اور مساوات کے ساتھ براہ راست انوالو تھا، شامل تھا. تو یہ صلاۃ جب بھی حضور علیہ السلام مکہ میں بیت اللہ میں پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے، اس کی اشاعت چاہتے تھے، اس کی یعنی منادی بھی جو تھی یہ بھی ان پر شاک گزرتی تھی. اور اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے ناخلف جو ہیں، جو پہلا وار کرتے ہیں تو وہ صلاۃ ہی ہوتی ہے. مثلا 29/59 جو ہے، 19 سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فرمایا کہ ان انبیاء علیہ السلام کی گدیوں پر مسند نشین ہو گئے، ان پر آ کر بیٹھ گئے. کون بیٹھ گئے؟ خلفن، ایسے ناخلف کہ جنہوں نے کیا کیا، اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے وہ نبیوں والی جو صلاۃ تھی اس کو تو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی خواہشات، اس کو انہوں نے صلاۃ کے حوالے سے انٹروڈیوس کروا دیا. فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ وہ صلاۃ کو رکھنے کے باوجود ہلاکت، تباہی، بربادی، اس سے وہ دوچار ہو رہے ہیں. اور اس سے اوپر جو آیت نمبر 58 ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام والی صلاۃ جو ہے اس کی ایک جھلک بیان فرمائی گئی ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ انبیاء تھے جو ہدایت یافتہ تھے، مجتبی تھے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، یہ انبیاء وہ تھے کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے رحمان کی آیتیں، رحمان کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو کیا کرتے تھے، خروا سجدا.
خرو کا معنی ہے گر پڑتے تھے وہ سجدے کی حالت میں. یہاں جو گر پڑنے کا عمل ہے یہ پیچھے دو چیزوں کو مستلزم ہے، ایک قیام اور دوسرا رکوع. کیونکہ اگر قیام نہ ہوگا تو سجدے کی طرف گر پڑنا کیا معنی، اور پھر قیام اور سجدہ کے مابین 22/26 کی روح سے ایک درمیانی سٹیج ہے اور وہ ہے رکوع. تو وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو جانشین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ قیام کرتے تھے، اور قیام کے اندر ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی. تو یہ چونکہ صلاۃ کا موضوع ہے تو اس میں ہم اس کو لائیں گے کہ صلاۃ میں جو قیام ہے اس قیام میں آیات الہیہ کی تلاوت ہے. جس طرح ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں قیام سے شروع کر کے جو آیات الرحمن کے حوالے سے قیام ہوتا ہے پھر سجدے تک پہنچتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ بقیہ کہ جب ان پر اپنی جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کے حوالے سے وہ جب سوچتے ہیں کہ ہم کیا کرنے کے لیے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں، تو ان پر ایک خشیت اور انابت یا بقا جسے کہتے ہیں، رونے کی کیفیت یعنی ندامت، اپنی زندگی کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو مالک الملک کے حضور میں ان کا اعتراف کرتے ہیں. جس طرح سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا. تو یہ ساری جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کہ من یغفر، کہ کون ہے جو ذنوب سے ہمیں بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے، تو مالک الملک کے. تو میرے والد کہ یہ جو صلاۃ کے یہ تو ایک بہت جامع یعنی میری مراد ہے ایک موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو کور کرنا مطلوب ہے. تو میرے والد کہ اس حوالے سے بعض شیئرز ایسے تھے کہ جس پر ہم پوری طرح یعنی اس کو سامنے نہیں لا سکے تھے، یا وہ پہلو ذہن میں پوری طرح آئے نہیں تھے، یا یہ کہ ہمارے اوپر تمکن فی الارض والا مقام اتنا مسلط تھا کہ یہ بعض چیزیں جو تھیں وہ ذہن میں اس کو پوری یعنی جامعیت کے ساتھ یا پورے حضور کے ساتھ یا کیفیت کے ساتھ وہ ہمارے سامنے نہیں تھی. باقی اب یہ دیکھنا درکار ہے کہ اس ضمن میں ہماری وہ زندگی یا اس زندگی میں کوئی اگر فرد جو ہے وہ چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا. اس ضمن میں بات یہ ہے کہ جو آپ کو اور میرا ایگریمنٹ ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے. اعمال کی جزا و سزا اللہ کے حوالے سے ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو فرد ہے اس نے اس دور میں جس دور میں وہ تھا اس میں اٹموسٹ اس نے جدوجہد کی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اور اس جدوجہد میں وہ اخلاص پہ تھا یا اس کا کوئی مفاد وابستہ تھا، نمائش تھی، ریاکاری تھی. تو اگر جدوجہد میں اخلاص ہو، مقصود احسان ہو، اور اس ضمن میں جو بھی جدوجہد کی جائے اور جن نتائج تک ہم پہنچے قرآن کے 3 بنیادی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، تو اس جدوجہد پر ثواب ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ المجتہد اذا اخطأ فلہ اجر واذا اصاب فلہ اجران، کہ اگر آپ جدوجہد جو ہیں وہ صحیح لائنوں پر کرتے ہیں لیکن نتیجہ آپ کو نہیں نکال سکتے جو آپ کو نکالنا چاہیے تھا، تو بھی وہ جو جدوجہد ہے وہ جس کے حوالے سے آپ نے کی ہے اس پر آپ کو انعام ملتا ہے، یعنی آپ اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتے. مثلا یوں سمجھ لیں کہ ایک سائنسدان ہے وہ ایک چیز کی ڈسکوری میں لگا ہوا ہے، یا اس کو آپ نے ایک پروجیکٹ دیا ہوا ہے، وہ اس پروجیکٹ پر اس کی جو امکانی صورتیں ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیزائن بھی بہتر ہے، یہ ڈیزائن بھی بہتر ہے، اس کو یوں بھی ہم
مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بہت سی متعدد صورتوں کو اپناتا ہے ٹرائل کے طور پر، آزمائش کے طور پر، لیکن ان میں سے کامیاب آخر میں کوئی ایک ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اندر جو درمیان میں اس نے ٹرائل کیا ہے، تجربات کیے ہیں، فرم کہے نہیں صاحب اس پر تو ہم تمہیں کوئی تنخواہ نہیں دیں گے، اس پر تو ہم تمہیں یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ صرف یہ دیکھنا درکار ہوتا ہے کہ اس کی جو الٹیمیٹ آخری جو اس کا ہدف ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس کا آخری ہدف فرم کی نظر میں اخلاص پہ مبنی ہے، اس کی جد و جہد اس لیے ہے کہ وہ اس ہدف تک پہنچے جو فرم نے اور اس نے طے کیا ہوتا ہے، تو راستے میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، شارٹ کمنگز، حتیٰ کہ جو انویسٹمنٹ ادھر ادھر رائے گاہ جاتی ہے، ضائع جاتی ہے عرف عام میں، اس کا بھی اس سے محاسبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتی ہے فرم یا اس کا ڈائریکٹر یا اس کا جو انچارج ہے کہ یہ جو سائنٹسٹ ہے اس نے وہ جدوجہد جو ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یہ ہمیں یعنی جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچا رہا، اور یہ کہ اس کی نیت جو ہے وہ ادارے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ تو جب انسانی دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جدوجہد جو ہے وہ اگر اخلاص پہ مبنی ہو اور ادارے کی وفاداری کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی نتیجہ خیزی نہ بھی ہو تو بھی اس کا وہ اجر اس کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل اسی حوالے سے قرآن حکیم نے مثلا یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء اس میں یہ 92 آیت دیکھیں میرا خیال ہے، یہ اس کے الفاظ سے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ الفاظ آنے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کس میں ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں 100 آئے تھے میرے خیال ہے، یہ 92 نہیں یہ تو 92 ہے، 100 دیکھیں 100 حاجت اس بیٹا ہاں یا جد یہ، تو اس میں قرآن کہتا ہے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی ہجرت کرے، مہاجر بنے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے بشرطے کہ وہ ہجرت الی اللہ ہو، پرانی شرائط کے ساتھ، کابل والی ہجرت نہ ہو، تو ہجرت ہو جس کو کتاب اللہ ہجرت کہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے خوشگوار ساز و سامان اور کشادہ کار کے راستے بہت سے ہم پیدا کریں گے، اور جو نکلے من بیتہ ہی اپنے گھر سے، مہاجراً الی اللہ و رسولہ، یہ ہے شرط کہ وہ ہجرت تب ہوتی ہے جب وہ ہجرت الی اللہ و رسولہ ہی ہو، اور الی اللہ اور رسول ہجرت تب ہوتی ہے جب وہ نظام کسی ایک مقام پر اسٹیبلش ہو جائے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا ہو، مستحکم کرنا ہو، اور وہ آپ کو دعوت دے، تو یہ ہجرت۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا اگر وہ نکلا ہے مہاجر کی نیت کر کے، ہجرت کی نیت کر کے، اور پھر آگے قرآن کہتا ہے ثم یدرکہ الموت، وہ گھر سے تو نکلا ہجرت کی نیت کر کے، لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھا، ثم یدرکہ الموت، ابھی وہ راستے میں تھا کہ اس کو موت آ گئی، اس کو موت آ گئی، تو اب قرآن کہتا ہے فقد واقع اجرہ الی اللہ، تو فرمایا کہ اس کے لیے ہماری عام جو اصطلاح ہے ہمارے خیال میں تو وہ
ہجرت کا شرف پوری طرح حاصل نہ کر سکا، کیونکہ وہ دارالمحجر جو ہے، ہجرت والا جو مقام ہے، دارالاسلام جو ہے، وہاں وہ پہنچ نہیں سکا، وہ پہنچ نہیں سکا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ ہجرت کر کے مہاجرین کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، دارالہجرت وہ نہیں آ سکا، ہاں حضور علیہ السلام کے پاس اس کی وہ آمد ریکارڈ نہیں ہوئی، تو بھی اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فقد واقع اجرہ الی اللہ، تو بھی پہنچ گیا، تو بھی واقع ہو گیا، لازم ہو گیا اللہ کے ذمے اس کو اجر دینا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور بے شک ہے اللہ کوتاہیوں کے خلاف، شارٹ کمنز کے خلاف پروٹیکشن عطا کرنے والا، اور اسی طرح ان کی اس جدوجہد کو جس حوالے سے وہ کی تھی اس کو مزید نوازنے والا۔ تو میری معنی ہے کہ جدوجہد میں یہ لازم نہیں کہ وہ ہدف اور ٹارگٹ جو ہے وہ انسان حاصل کر لے، صرف یہ دیکھنا درکار ہوتا ہے کہ اس جدوجہد کا اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی الٹیمیٹ جو اینڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر مقصود اللہ کی رضا ہے، اپنی چدراہٹ نہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانا مقصود نہیں، کتاب اللہ میں نعوذ باللہ تضاد پیدا کرنا مطلوب نہیں، تو اگر ان حوالوں سے وہ ہے تو وہ جدوجہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نتیجہ خیز ہو کر رہے گی۔ اور اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک عجیب مقام ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ اس کو بھی ذرا دیکھتے چلیں، غالباً یہ 120 آیت ہے، 9:120 اور آیت 119 بھی لے لیں، 9:119 9:120۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو، متقی بنو، اور اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ساتھ دینے سے پہلے یہ دیکھو کہ کن کا ساتھ دے رہے ہو، وہ صادق ہے یا نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو فریضہ تمہارا کیا ہے؟ صادقوں کا ساتھ دو، صادق بنو، تو دیکھو کہ صدق ہے یا نفاق ہے، صدق ہے یا ریاکاری اور ملمہ اور نمائش ہے۔ ساتھ تمہارا ہونا چاہیے صادقین کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، فرمایا کہ اہل مدینہ ہوں، مدینہ والے ہوں، یا مدینہ کے ارد گرد جو اعراب بستیاں ہیں، قصبات ہیں، مضافات ہیں مدینہ کے ارد گرد، ان کے لیے یہ جائز نہیں ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں۔ مراد یہ کہ جدھر رسول پیش قدمی کرے، جدھر آگے بڑھے، جدھر آگے بڑھنے کا حکم دے، تو ان کا بھی فریضہ ہے کہ وہ رسول کی میت میں، رفاقت میں ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور یہ جائز نہیں ہے مومن کے لیے کہ وہ جو رسول ہے، امام ہے، رسول کا نائب ہے، تو وہ رسول، اس کا نائب، اس کا امام، وہ تو جدوجہد میں، قربانی میں، ایثار میں اپنی مثال آپ بنے ہوئے ہوں، اور جو ان پر ایمان کا، ان کے ساتھ رفاقت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بالکل زیرو ہوں، پیچھے آئیں۔ یعنی امام اور رسول جو ہیں ان کی زندگی سے انسپائر ہونا اور ان کے ایثار اور قربانی کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے
ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ عمل صالح کی تعریف۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کس کو عمل صالح کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں پہنچتی انہیں اللہ کے راستے میں پیاس، ظامؤن پیاس، کہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد ہو یا جد و جہد ہو یا مجاہدہ ہو۔ جہاد، جد و جہد، اجتہاد، مجاہدہ، یہ سارے ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اس جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے، اجتہاد کے لیے، مجاہدے کے لیے ان کو جو پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور پیاسے کے اندر آگے بھوک کو خود لفظوں میں لائے، یعنی پیاس، نصب، تھکاوٹ، تکان، جو تھکنا پڑتا ہے، تکان ہوتی ہے، ولا مخمصہ، اور جو بھوک، تو پیاسا رہنا، تھکان محسوس کرنا، اور اسی طرح بھوکا رہنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل القرآن، فی سبیل دعوت القرآن، ولا یطعون موطئا، اور اسی طرح جب وہ عبور کرتے ہیں، طے کرتے ہیں کوئی وادی، کوئی منزل، یعنی جب وہ سفر پر نکلتے ہیں، اور آگے یہ تمام جو بھوک ہے، پیاس ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے اور وادیاں طے کرنا ہے، ان سب کا مقصود بتایا کیا؟ یغیظ الکفار، کہ جب مومن اللہ کے راستے میں اس حد تک قربانیاں دیتا ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کانٹے اسے چبھتے ہیں، اپنا وقت اور جان یہ ساری چیزیں قربان کرتا ہے، تو جو کفار ہیں وہ ان اہل ایمان کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی طرح جب ان کو دشمنوں کی جانب سے کوئی زخم لگتا ہے، جب وہ زخم سہتے ہیں یا ان کی کسی یعنی سازش کا وہ شکار ہوتے ہیں، تو نیل، یعنی جب دشمن کی طرف سے ان کو کوئی گھاؤ، کوئی زخم، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو قرآن کہتا ہے الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ تو یہ تمام اعمال اعمال صالحہ ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں، اور بے شک یعنی یہ اعمال جو ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اگر یہ احسان کے انداز میں ان اعمال کو بجا لایا جائے تو نہ صرف معاشرے میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے بلکہ فرد جو ہے اس کے اندر بھی احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو جد و جہد ہے، اجتہاد ہے، مجاہدہ ہے، اس کے اندر ارتقاء ہے، اس کے اندر ایک الٹیمیٹ تو اینڈ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور بہتر سے بہتر علم اور عمل جو ہے اس کی تلاش ہے، اور یہ تدبر فی القرآن کا مرحلہ جو ہے وہ ختم ہونے والا اس معنی میں نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں ایک اور آیت ہم لیتے ہیں، یہ 20 ہے سورہ طٰہٰ، تو غالباً اس کی آیت 112 ہے یا 114، سورہ طٰہٰ، ہاں 114، ہاں فتعال اللہ المالک الحق، وہ بہت بلندیوں کا مالک ہے اللہ، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، اور وہ جو حکومت و اقتدار کا مالک ہے وہ حق ہے۔ تو تمہارا رب اللہ مالک الملک حق، وہ بلندیوں کا، وہ علو ہے، مراد یہ کہ اس کی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور بنانے والے لاکھ اس کا ذات صفات میں شریک بنائیں
تو بھی وہ بلند و بالا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيٌ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ہمارے آن کے حضور علیہ السلام جب وہی لیتے تھے تو اس دوران اس کو جلدی جلدی دہرانا شروع کر دیتے تھے، یعنی عرف عام میں جو جبرائیل مثلا ان کو وہی پہنچا رہے ہیں تو اس خدشے سے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں وہ اس دوران اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے 3-4 مواقع پر کہتے ہیں ان کو نعوذ باللہ سرزنش کی گئی یا تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصل یہ ہے رفقائے محترم کہ وہی جب ہوتی ہے نبی پر تو نبی کا یہ جو حیات دنیا والا جو سوئچ ہے یہ آف ہو جاتا ہے۔ نبی جب وہی لینے کی حیثیت میں ہوتا ہے تو اس کا جو حیات دنیا والا شعور ہے یہ اس کی سوئی آف ہو جاتی ہے تاکہ وہ وہی اپنی اس یعنی ریسیپشن کے حوالے سے اپنی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ وہ وہی بھی لے رہے ہوتے تھے اور ساتھ ان کا جو ورلڈلی کانشنس ہے وہ بھی اپنا ایٹ ورک ہوتا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، ابھی ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور فرمایا کہ آپ اس قرآن کے بارے میں جلد بازی کا رویہ اختیار نہ کریں۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے العاجلہ الآخرہ، لا تعجل بالقرآن، یہ جو اجلنا لہو ما نشاء، یہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ آپ عجولت پسند نہ بنیں، آپ کتاب اللہ کے حوالے سے جلد بازی جو ہے، یعنی یہ جو نتائج و ثمرات ہیں یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانا، یہ بات نہیں ہے۔ آپ قرآن حکیم کے حقائق کو پھیلاتے چلے جائیں، باقی رہا مسئلہ اس کے نتائج و ثمرات کو مرتب کرنا، تو یہ آہستہ آہستہ ہوں گے۔ 23 سورہ رعد آیت نمبر 41 کے حوالے سے 13/41 کہ آپ اپنا ابلاغ کیجئے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ناتذ ننقصها من اطراف، ہم کریں گے، لیکن آپ لا تعجل بالقرآن کہ آپ کتاب اللہ کے قرآن کے حوالے سے کیا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اس لیے آگے فرمایا من قبل ان یقضى الیک وحی، یہ قرآن آہستہ آہستہ اس کی وحی جو ہے وہ کمال مطلوب کو پہنچے گی، اور جیسے جیسے وحی اپنے کمال مطلوب کو پہنچتی چلی جائے گی تو اس کے نتائج و ثمرات جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ ہے اصل آج کا ہمارا یہ موضوع۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے، آپ کہیے رب اے میرے پروردگار زدنی علما، عام ترجمہ ہے بڑھا تو یا بڑھائیں آپ میرے علم، یہی ترجمہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ اے اللہ اے رب آپ میرے علم کو بڑھائیں۔ تو اگر یہ بات ہوتی جو ہمیں ترجمے میں بتائی جاتی ہے رفقائے محترم، تو قرآن میں یہ الفاظ ہوتے رب زد علمی، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، رب زد علمی، یہ الفاظ ہونا چاہیے تھے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہے زدنی علما، زدنی علما، اے پروردگار عالم مجھے بڑھائیے از روئے علم کے، یعنی یہ علم کے دو طریقے، ایک تو علم ہے کتابوں میں پڑھا رہے، لائبریریوں میں پڑھا رہے، ریفرنسز بکس میں پڑھا رہے، اور ایک علم وہ ہے جو
عالم کے دل میں، دماغ میں، سیرت میں، کردار میں وہ علم اترا ہوا ہو، اور وہ علم وہی ہوتا ہے جو ویریفائڈ ہو، جو عمل کے تھرو آیا ہو اور پھر عمل کے اندر منقلب ہو۔ تو رب زدنی علما، کہ پروردگار عالم میری جو ذات ہے، میری جو پرسنالٹی ہے، میری ذات کو بڑھا، میری ذات کی گروتھ، میری ذات کے اندر ایکسٹینشن، میری ذات کے اندر توسیع، ایکسٹینشن آف پرسنالٹی، میری ذات کے اندر وسعت ہو، کشاد ہو، توسیع ہو، بڑھوتری ہو، لیکن یہ بڑھوتری، یہ اضافہ، یہ توسیع کس حوالے سے ہو؟ علما، علم کے حوالے سے۔ یعنی وہ یہ نہ ہو کہ جسم تو پھولا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، لیکن اس میں علم نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، حقائق نہیں ہے، بلکہ عدم علم ہے، یا جہالت ہے، یا عدم معرفت ہے۔ تو یہ جو علم ہے رفقا محترم، یہ ایک بڑھوتری کا عالم، یعنی بڑھوتری کا عمل ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی وہ رب زدنی علما۔ تو علم قرآن اور علم بالقرآن کے لیے تدبر، اور یہ تدبر فی القرآن کا عمل جو ہے یہ بڑھوتری کا علم ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات دیکھیں کہ یہ جو کتاب اللہ ہے، یہ آج پرائمری کا جو پہلی جماعت کا بچہ ہے، اس سے لے کر ایم اے پی ایچ ڈی کا جو استاذ ہے یا طالب علم ہے، اس کے لیے یہی قرآن ہے، ایک ہی کتاب۔ اور پھر یہی قرآن جو رفقائے محترم آج سے 1400 سال پہلے، اور 14,000 نہیں، تا قیام قیامت جتنا انسانی ارتقاء ہے، گروتھ ہے، نشو و نما ہے ممکنہ، تو ان تمام ادوار کے ساتھ اسی قرآن نے چلنا ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جو پہلی کے بچے سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اور پھر 1400 سال سے لے کر تا قیام قیامت کا جو انسان ہے، وہ سب کا وہ موضوع ہو، اس کا وہ ٹیکسٹ ہو، اس کے لیے وہ ریکمینڈڈ یعنی الہی یعنی تجویز کردہ کتاب ہو۔ تو لازمی بات ہے کہ اس کتاب کے اندر مثانی ہونے کا جو پہلو ہے، یعنی مینی فولڈڈ ہونا، وہ عنصر غالب رہے گا۔ اور جیسے جیسے ہمارے اندر جو ہے وہ تقاضے بڑھیں گے، ہمارے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی، ہمارے اندر پیاس ہوگی، اور جس اینگل سے ہم اس کو یعنی وہ اس کا اپنا تقاضا یا مطالبہ لے کر آئیں گے، اسی حوالے سے اس کی ہمیں سیٹسفیکشن جو ہے یا تشفی جو ہے یا اس کا معالجہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ جس حوالے سے آپ کتاب اللہ میں جدوجہد کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اور وہ جدوجہد و جہاد اخلاص پہ مبنی ہو، احسان ہو، اور مقصود جو ہے وہ اپنے حوالے سے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کا حصول ہو، تو اس میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ غلطی اور کوتاہی بھی عند اللہ انشاءاللہ العزیز وہ اجر کا باعث بنے گی، ثواب کا باعث بنے گی، اور اس پر مواخذہ اس حوالے سے نہیں ہوگا۔ ختم کرتے 7/146